اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ باب حدیثر کی مقدماتی بحثیں چل رہی تھیں، انشاءاللہ یہ آج ہمارا آخری جلسہ ہوگا بحث مقدماتی میں، تو اگلے جلسے سے انشاءاللہ علیکم السلام ہم اصل باب حدیثر میں وارد ہو جائیں گے۔ اور آپ دوستان سے عرض کیا تھا کہ کوشش کریں کہ باب ہادی اشر حاصل کریں، چھوٹی سی کتاب ہے، شاید اگر فاصل سے بھی استفادہ کریں خریدیں جا کر تو شاید اتنی مہنگی نہ ہو، چونکہ انتہائی چھوٹی ہے، یعنی اگر مہنگی ہو بھی گئی تو زیادہ زیادہ میرے خیال میں 10-11 ہزار تک کی آئے گی، تو قابل خرید ہے۔ تو چونکہ بعد میں پھر عبارتیں پڑھنی ہیں اور پھر متن جو ہے باب ہادی اشر کا وہ قدیمی ہے، اس اعتبار سے پھر عبارتوں میں بھی دقت کرنی پڑتی ہے اس کے، تو لہٰذا اس اعتبار سے متن سامنے ہونا چاہیے۔ خوب، آج جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ میں جلدی عرض کرتا ہوں، زیادہ تفصیل کا ٹائم باقی نہیں بچا۔ وہ یہ کہ ہویت ایک کلام تشیع، کل بھی تھوڑا بہت تذکر آپ کو دیا تھا، آج تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتے ہیں اس مطلب کی کہ کلام شیعہ کی ہویت کیا ہے، حقیقت و ہویت کلام شیعی کی کیا ہے، یعنی کلام شیعہ کب کلام شیعہ بنتا ہے، کلام شیعہ کو کلام شیعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکتب تشیع ایک مرجعیت کا قائل ہے کہ جس کو معصوم کہتے ہیں۔ مکتب تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فصل الخطاب ہے، یہ ہمارے لیے آخری فیصلہ کرنے والا ہے، یہ معیار برتر ہے اور معیار اعلی ہے، اور یہی واقعیت کے مطابق ہے، یعنی اس کی بتائی ہوئی باتیں رہنمائی اس کی عین واقعیت ہیں، ایک مرجعیت کا قائل ہے اس قسم کی۔ تو لہذا مکتب تشیع جس علم کے اندر ہی کیوں نہ وارد ہو جائے، وہ حتماً اپنا آخری فیصلہ کہاں سے لیتا ہے؟ مرجعیت دینی سے، کہ جو معصوم کی صورت میں ہے۔ مثلا اگر متکلمین شیعہ ائمہ کے دور کے اندر استدلال بھی کیا کرتے تھے، برہان اقامہ اگر کرتے تھے، تفکر عقلی اگر کرتے تھے، تو اس کو معیار نہیں بناتے تھے، بلکہ متکلمین شیعہ ائمہ کے زمانے میں عقل کو ایک ابزار کی حیثیت سے استفادہ کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ پیچ کو کسنے کے لیے پیچ کس سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ جو پیچ کس سے آپ استفادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ابزاری ہے، وسیلہ ہے یہ ایک، وائلا اگر پیچ کسنے کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ کبھی پیچ کس سے استفادہ نہ کرتے، بس یہ پیچ کس سے استفادہ کرنا استفادہ ابزاری کہلاتا ہے۔ تو عقل سے بھی جو مکتب تشیع استفادہ کرتا تھا، عقل کو بے عنوان ابزار استفادہ کرتا تھا، وائلا معیار جو تھا مکتب تشیع کے لیے وہ معصوم تھے۔ پس کلام شیعہ کی ہویت کیا ہے؟ مسئلہ امامت۔ چونکہ مسئلہ امامت میں معصوم کے قائل ہیں اور انہوں نے رجوع بھی انہی کی طرف کرنا ہے، تو خواہ تمام مکاتب فکر سے کلام شیعہ متفاوت ہوگا، کیونکہ باقی جتنے بھی فرقے تھے انہوں نے عقل سے اگر استفادہ کیا ہے تو عقل کو منبع و معیار حقیقی مانا ہے، اور عقل نے جو کچھ کہہ دیا پھر اس کو مانا ہے، لیکن مکتب تشیع عقل سے استفادہ کرنے کے بعد پھر اس کو پرکھتی تھی کہ معصوم کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو معصوم موجود تھے، لہذا وہاں یہ مقایسہ کرنا انتہائی آسان تھا۔
بات واضح ہوئی ہے؟ بس ایک یہ کہ کلام شیعہ کی ہویت اور حقیقت یہ ہے کہ انسان مکتب تشیع چونکہ مرجعیت ہے ائمہ کا قائل تھا، اس اعتبار سے ان کے اندر جو ہے یہ تفاوت موجود ہے۔ کلام شیعہ کو ہم 3 سے 4 ادوار کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 3 دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 3 زمانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور کلام شیعہ کا طلوع کا دور ہے، یعنی کلام شیعہ جہاں سے طلوع کرنے لگا ہے، آہستہ آہستہ کلام شیعہ وجود میں آنے لگا۔ ایک دور جو ہے یہ گزرا، اس کو علماء نے تقسیم کیا ہے قرن اول سے لے کر قرن سوم تک، یعنی 300 سال کے اوپر مبتنی ہے یہ والا دور۔ قرن اول یعنی صدر اسلام سے لے کر قرن سوم تک، یعنی غیبت کبریٰ تک۔ اس دور میں کلام شیعہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ رونما ہو رہا تھا، یعنی چونکہ مسائل آہستہ آہستہ درپیش ہو رہے تھے، وہ مسائل پہ آہستہ آہستہ مدون ہو رہے تھے اور محافل علمی کی زینت بن رہے تھے، بحث و مباحثہ چلتا تھا اس کے اندر، تو آہستہ آہستہ یہ ابحاث جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو رہی تھی۔ پیغمبر کے زمانے سے یہ کلام، چونکہ پہلے عرض کیا تھا کہ کلام کو اگر اعتقادات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیغمبر ہی کے دور سے آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ اعتقادی باتیں پیغمبر کے زمانے میں موجود تھیں، سوالات ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس دورے کی خصوصیت کیا ہے؟ یعنی 3 صورتوں میں کلام شیعہ موجود تھا۔ ایک آموزش و تعلیم کی صورت میں، یعنی پیغمبر عقائد کی تعلیم دیتے تھے، ائمہ عقائد کی تعلیم دیتے تھے، اس صورت میں کلام شیعہ موجود تھا۔ مناظرہ و مجادلہ کی صورت میں موجود تھا۔ آپ کتاب احتجاج تبرسی کی طرف رجوع کریں تو ائمہ کے متعدد آپ کو مناظرے ملیں گے، تو وہ مناظرے وہی کلام شیعہ کی بنیاد کے اوپر ہیں کہ ائمہ کے مناظرے ہیں اس کے اندر۔ تیسری جو صورت موجود تھی اس کلام شیعہ کی، وہ سوال و جواب تھا، یعنی اگر کوئی سائل آ کر سوال کرتا تھا اعتقادی تو امام اس کے مقابل میں اس کا جواب دیتے تھے، تو یہ ایک مسئلے کے عنوان سے پیش ہو جاتا تھا، اور پھر بعد میں اس کو جب تدوین کیا گیا تو یہی سوال و جواب، یہی مناظرے، یہی تعلیم جو دینے کا انداز تھا، اس سے پھر علم کلام کے ابحاث کو ابواب بندی کر کے ایک کلام میں مدون کیا گیا بعد میں۔ پس پہلا دورہ جو علم کلام کا ہے وہ طلوع کا دورہ ہے کہ جو صدر اسلام سے شروع ہو کر غیبت کبریٰ تک موجود رہا۔ اس دورے میں متکلمین شیعہ تفکر عقلانی کرتے تھے، عقل سے استفادہ کرتے تھے، لیکن عقل کو ابزار مانتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک مرجعیت دینی و معیار اعلیٰ موجود تھا معصوم کی شکل میں، تو تمام اپنی ابحاث کو مقایسہ کرتے تھے امام کے ساتھ۔ اگر امام اس کی تائید کر دیتے تو وہ مانتے، اس کو حجت مانتے، اگر امام اس کو رد کر دیتے تو اس کی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا دورہ جو شروع ہوتا ہے، اس کے اندر پھر بہت سارے متکلمین سامنے آئے، مثلا ہشام بن حکم ہے اس کے اندر، علی بن اسماعیل میثم تمار، اس کا یعنی اس کی نسل آغا میثم تمار کی نسل کے اندر ایک متکلم ہے علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار۔ اسی طریقے سے محمد بن علی بن نعمان جو ہے یعنی مؤمن طاق، یہ بھی متکلمین شیعہ کے عنوان سے، فضل بن شازان متکلمین شیعہ کے اعتبار سے ہے، حسن بن موسیٰ نوبختی، ابو سہل نوبختی، یہ بھی متکلمین شیعہ ہیں اور اسی دورے کے ہیں۔ خوب، دورہ دوم پھر شروع ہوتا ہے اس کے بعد، جسے کہا جاتا ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقل گرائی اور نص گرائی، یہاں پر 2 فکریں ابھر کر سامنے آئیں۔ عقل گرائی یعنی رشنلزم، یعنی عقل کی اہمیت کے زیادہ قائل تھے یہ۔ تھوڑی بات معتزلہ کے اندر بحث ہوئی عقل گرائی کے اوپر۔ عقل گرائی یعنی عقل کو اہمیت دینا، نقل کے اوپر عقل گرائی کہلاتی ہے۔ اور نص گرائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم وہی بات مانیں گے کہ جو قرآن و
سنت کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی بات بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جی اشاعرہ تھے ہمارے، ابھی ہم مکتب تشیع میں وارد ہیں، مکتب تشیع میں بھی یہ دو فکریں سامنے آئی ہیں۔ یہ دو ایک عقل کے کہتے ہیں، ہاں ہمارے متکلمین شیعہ بعض عقل گرا تھے اور بعض نص گرا تھے، الگ الگ تھے بالکل دوسرے دورے کے اندر۔ یعنی پہلے دورے میں اگرچہ امام رضا علیہ السلام کے دور سے صحابہ کے درمیان دو قطبی ایجاد ہو گئی تھی، یعنی بعض صحابہ عقل گرا تھے ائمہ کے اور بعض صحابہ جو ہیں وہ ناقل گرا تھے۔ مثلا آپ دیکھیں یونس ابن عبد الرحمن عقل گرا تھا، امام کا صحابی ہے یہ، لیکن عقل گرا تھا۔ یہ علی بن اسماعیل ہے، علی بن منصور ہے، فضل بن شاذان ہے، یہ عقل سے زیادہ استفادہ کرتے تھے۔ خوب ایک بحث موجود ہے اس کے اندر کہ میں تفصیل میں وارد نہیں ہونا چاہتا، انشاءاللہ آپ تاریخ علم کلام کی باتیں جدیت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بہت سارے اعتراضات جو تشیع کے اوپر آج کل ہو رہے ہیں وہ تاریخ علم کلام کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو آپ حتماً علم کلام کے ساتھ ساتھ تاریخ علم کلام کا مطالعہ کریں۔ مثلا آپ دیکھیں جتنے مستشرقین اس وقت یعنی غربی مفکرین تشیع پر اعتراض کر رہے ہیں وہ تاریخ علم کلام کے ذریعے وارد ہو رہے ہیں، اور جتنے ہمارے منحرف طبقہ روشن فکر طبقہ تشیع کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تاریخ علم کلام سے وارد ہو رہا ہے۔ مثلا آپ احمد القاتب کو لے لیں جو عرب دنیا کے اندر ہے، عبد الکریم سروش کو لے لیں کہ جو ایران کے اندر روشن فکر ہے، شرف الدین موسوی بلتستانی کو لے لیں جو پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کے جو اعتراضات ہیں مکتب تشیع کے اوپر وہ تاریخ علم کلام کے ذریعے ہیں۔ اگر آپ تاریخ علم کلام میں محنت نہیں کریں گے تو ان لوگوں کے اعتراض کے جواب نہیں دے سکتے۔ تو لہذا میں فقط یہاں پر آپ کو عنوان کے ذریعے فقط مطالب بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ صحابہ عقل گرا سے کیا مراد ہے، نص گرا سے ان سے کیا مراد ہے، آیا یہ عقل گرا معتزلہ کی طرح تھے؟ نہ، یہ نہیں ہے، اس کو میں تھوڑا سا تذکر دوں گا، لیکن کیا مراد ہے پھر یہ تفصیلی گفتگو ہے، کتاب سے ہٹ کر ہے یہ، چونکہ ہم نے کتاب کو محور بنانا ہے۔ اگر ہمارا عنوان تاریخ علم کلام ہوتا تو یہ تفصیلاً بحثیں ذکر ہوتی، اور خدا سے انشاءاللہ دعا ہے کہ خدا توفیق دے کسی ایسے مقام پر کہ تاریخ علم کلام کو تفصیلاً جو ہے وہ عرض کیا جائے، تاکہ بہت ساری ابھی پوشیدہ ابحاث موجود ہیں کہ جن کو بیان کرنا، تبیین کرنا، مستدل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ عربی اور فارسی زبان میں کسی حد تک علماء کام کر رہے ہیں، لیکن اردو زبان کے لوگ اس وقت بالکل غفلت کا شکار ہیں، چاہے وہ حوزہ علمیہ نجف ہو چاہے وہ حوزہ علمیہ قم ہو۔ تقریباً آپ کہیں کہ بہت بڑی تعداد طلاب و علماء کی جو ہے اس علم سے غفلت میں ہیں، اور اگر یہ غفلت ہماری جاری رہی تو ہم اپنے مذہب کا صحیح طریقے سے دفاع نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال دوسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ یہ کہ دو فکریں ابھر کر سامنے آئی اور آپس میں مقابلے میں آ گئی، عقل گرائی اور نص گرائی۔ نص عقل گرائی ایک فکر ہے اور نص گرائی دوسری فکر ہے، یہ دو فکریں سامنے آئیں۔ دوسرے دور کے اندر یہ دور کب تک چلا؟ قرن چہارم سے لے کر قرن ہفتم تک، یعنی تقریباً یہ بھی 300 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی قرن چہارم سے لے کر چوتھی صدی سے لے کر 7ویں صدی تک 4 سے 5 سال بنتے ہیں اس کے، 3 سے 400 سال بنتے ہیں اس کے۔ اس دور کے اندر کون کون سے عقل گرا ہمارے متکلمین موجود ہیں؟ اس میں معروف جو ہے وہ کیا نام ہے، نوبختی خاندان ہے۔ نوبختی خاندان یہ عقل گرا معروف ہیں شیعہ، ائمہ کے صحابی اصحاب میں سے تھے، لیکن عقل گرا تھے، اور بعضوں نے تو حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ مکتب تشیع کے اندر عقل گرائی کو بنیاد جس نے عطا کی ہے وہ نوبختی خاندان ہے، یعنی عقل کو اہمیت زیادہ دیتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اب آہستہ آہستہ لوگ ائمہ سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیوں؟ غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، عقل کو زیادہ مانتے ہیں، درست۔ اب چونکہ ائمہ سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب آہستہ آہستہ اب وہ معیار تو نہیں رہا۔ پہلے کیا معیار ہوتا تھا
کہ چونکہ امام معصوم موجود ہے، ہم اگر استدلال عقلی بھی کرتے ہیں تو اس کی تصدیق کروانے کے لیے امام کی طرف رجوع کر لیتے تھے کہ میرا جو یہ استدلال کیا ہوا مطلب ہے آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ لیکن اب غیبت کبریٰ کا زمانہ آ گیا ہے، ابھی تو امام کی طرف رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی کیا کرنا ہے؟ کلام امام کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ خود امام کی طرف۔ اور کلام امام کے اندر بھی پھر بعد میں مشکلات پیدا ہو گئیں، یعنی ائمہ ہی کے دور میں مشکلات پیدا ہو گئی۔ کیا ہوئی کہ جو دشمن دین تھے و دشمن تشیع تھے، انہوں نے احادیث کو جعل کر کے ائمہ کے کلام میں شامل کر دیا اس کو۔ متعدد روایات ہیں، یہ الگ بات ہے اس کے اندر۔ پس جب ائمہ کے کلام کے اندر متعدد روایات کو جعل کر کے شامل کر دیا گیا کلام ائمہ کے اندر، تو اب ہمارے لیے مشخص نہیں ہے۔ جب تک ہمارے پاس معیار نہیں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلام امام ہے۔ اسی وجہ سے علم درایا و علم رجال وجود کے اندر آیا کہ ان قواعد کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر تشخیص دیتے ہیں کہ کلام امام کیا ہے اور کلام امام کون سا نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ بس جب یہ صورتحال بن گئی تو متکلمین ائمہ جو نوبختی خاندان تھا، انہوں نے عقل کی طرف زیادہ توجہ کرنا شروع کر دی، عقل کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ لہذا عقل گرائی ان سے ہے۔ کہتے ہیں کیا وجہ بنی کہ نوبختی خاندان زیادہ عقل گرا بن گیا؟ اس کا کہتے ہیں کیونکہ یہ فلسفہ سے زیادہ آگاہ تھے۔ فلسفہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور وارد آدمی تھے فلسفے کے اندر، اور کلام معتزلہ کے اندر بہت ماہر تھے، کیونکہ اس وقت معتزلہ وجود میں آئے ہوئے تھے۔ کیونکہ معتزلہ عرض کیا ہے کہ اپنا حسن بصری واصل ابن عطا جو ہے وہ حسن بصری کا شاگرد تھا، درست ہے، وہاں سے وجود میں آئے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے جان پکڑی ہے۔ تو لہذا کلام معتزلی تو بہت زیادہ عقل گرا تھے، افراطی عقل گرائی کے قائل تھے وہ، تو یہ کلام معتزلی میں بھی وارد تھے، فلسفہ یونان کے اوپر بھی کے اندر بھی ماہر تھے۔ تو یہ چیز سبب بنی کہ یہ نوبختی خاندان جو ہے وہ عقل گرا بنے آ کر۔ ایک بہترین کتاب کے جو اس وقت موجود ہے الیاقوت کے نام سے، یہ نوبختی خاندان کی ایک بہترین علم کلام کے اندر کتاب موجود ہے، علم کلام کی، جس کو ابو اسحاق ابراہیم بن نوبخت نے لکھا ہے۔ خوب، یہ تھا عقل گرائی کے اندر۔ اس کے مقابل میں مکتب حدیثی قم موجود تھا، یعنی قم کے اندر مکتب حدیثی موجود تھا جو شدت کے ساتھ نس گرا تھا، اصل عقل کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتے فقط کلام معصوم، جو کچھ روایات کے اندر موجود ہے ہم نے فقط اس کو ماننا ہے۔ اس فکر کے جو نمائندہ اصلی تھے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نس گرا کے اندر آتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب نوبت شیخ مفید تک پہنچی تو شیخ مفید علیہ رحمہ نے کوشش کی کہ یہ جو دو روشیں، دو میتھڈ مقابل میں آ گئے ہیں، عقل گرائی والے اور نس گرائی والے، ان کے درمیان سازگاری ایجاد کی جائے۔ تو شیخ مفید نے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا کر اس نس گرائی اور عقل گرائی کے اندر سازش ایجاد کی، یعنی عقل گرائی کے جو حسن تھے اس کو استفادہ کیا، اس کو رد نہیں کیا، اور نس گرائی کے اندر جو حسن موجود تھے ان سے استفادہ کر کے علم کلام کو تدوین کیا آ کر۔ دونوں کے اندر جو افراط موجود تھا اس کو طرد کر دیا۔ تو لہذا شیخ مفید علیہ رحمہ نے یہ کام کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے۔ شیخ مفید علیہ رحمہ یعنی اس حد تک قائل تھے عقل گرائی کے کہ اگر نقل و احکام عقل کے درمیان تعارض ہو جائے تو اس وقت عقل اکثر اوقات مقدم ہوگی، یعنی جب نقل ظنی ہوگی مثلا اس وقت عقل جو ہے وہ مقدم ہے، درست ہے۔ نوبختی وہ
عقل، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حقائق دینیہ کو ہم مستقلاً عقل سے اخذ کر سکتے ہیں، اگر نص موجود نہ بھی ہو ہم حقائق دینیہ کو عقل سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ نوبختی قائل تھے. لیکن شیخ مفید علیہ رحمہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہ، حقائق دینیہ کی شناخت کے اندر عقل مستقل نہیں ہے، بلکہ درست ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے امور دینیہ پر استدلال قائم کر سکتا ہے، لیکن کیفیت استدلال وہ نص سے سیکھتا ہے. یعنی اصل استدلال اس نے عقل کے ذریعے کرنا ہے، لیکن کیفیت استدلال کیسے ہو، اس کے مقدمات کیسے ہوں، وہ اس نے نص سے سیکھنے ہیں. تو شیخ مفید علیہ رحمہ اس بات کے قائل تھے کہ عقل کے ذریعے جو استدلال کرنا ہے اس کی کیفیت کہاں سے لینی ہے، آپ نے روایات سے لینی ہے، نص سے لینی ہے. بس یہ نوبختی اور شیخ مفید کے درمیان فرق ہے. شیخ مفید بھی عقل گرا کے اندر آتے ہیں، لیکن وہ عقل گرائی اور نوبختی ان کے اندر موجود نہیں ہے. خوب، اس کے بعد مرحلہ سید مرتضیٰ کے اوپر آیا. سید مرتضیٰ بھی عقل گرا تھے، لیکن منہج ان کا وہی شیخ مفید والا تھا، لیکن ان کی عقل گرائی شیخ مفید سے تھوڑی سی زیادہ تھی. یہ تفصیلی گفتگو عرض کیا ہے کہ ہر کے اوپر جو ہے وہ شواہد موجود ہیں، ان کے کلام کے اندر عبارات موجود ہیں کہ اگر تاریخ علم کلام کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر پھر یہ موقع بنتا ہے کہ جو میں ادعا کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اس کے اوپر ایک کے اوپر میں عبارتیں پڑھ کے سناؤں آپ کو کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ان کے کلام کے اندر موجود ہیں. ابھی فقط مختصر تعارف کرانا ہے آپ کو، اس وجہ سے تیزی سے میں ان ابحاث سے گزر رہا ہوں. خوب، سید مرتضیٰ، اس کے بعد ابو صلاح حلبی اور شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہیں، یہ بھی تقریباً عقل گرا کے اندر ہی آتے ہیں، لیکن عقل گرائی ان کی جو ہے وہ نوبختی کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہی شیخ مفید کے چونکہ یہ شاگرد ہیں. شیخ طوسی اب میرے ذہن سے نکل گیا، میرے خیال میں یہ شیخ مفید علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں. شیخ طوسی میرے خیال میں ابھی ذہن سے اترا ہوا ہے. بہرحال روش ان کی وہ شیخ مفید والی تھی. بہرحال تھوڑا سا تفاوت ہے، وہ تفاوت کیا ہے انشاءاللہ آپ تفصیلاً تاریخ علم کلام کی کتابوں میں پڑھیں گے. تیسرا مرحلہ یہ کہ کلام شیعہ فلسفی ہو گیا. تیسرا دورہ جو آیا، یعنی تحول ایجاد ہوا، تبدیلی ہوئی، تطور آیا کلام شیعہ میں، وہ یہ ہوا کہ کلام شیعہ فلسفی ہو گیا. یہ کب سے ہے؟ یہ قرن ہفتم سے خواجہ نصیر الدین طوسی کے ہاتھوں فلسفی ہو گیا. خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا کام انجام دیا؟ وہ یہ کیا کہ پہلے، یعنی قرن ہفتم سے پہلے، علم کلام اگرچہ عقلی تھا، جس طرح کہ عرض کیا کہ نوبختی کلام عقلی کے قائل تھے، شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضیٰ یہ عقل گرا تھے، لیکن پھر بھی اکثریت جو علم کلام کے اندر موجود تھی، اور اکثر اوقات جو علم کلام کے اندر عقائد پر جو دلیل لائی جاتی تھی وہ دلیل جدلی ہوا کرتی تھی، برہانی نہیں ہوتی تھی. وقت ختم ہو گیا، میں اب تبیین نہیں کر سکتا. انشاءاللہ بعد والے درس میں اگر توفیق ہوئی یا اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جدل اور برہان میں کیا فرق ہے. کل میرے خیال میں تھوڑا عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں، ہاں عرض کیا تھا یہاں پہ، چونکہ وہ متعدد مباحثے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں آتے، مطلب میں نے بیان کہاں کیا. تو جدل میں کیا فرق تھا؟ ایک مطلب میں نے وہاں بھی تذکر دینا تھا، مجھے یاد نہیں رہا اس کے اندر آگے. کل جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا ایک برہان ہے اور ایک عقیدے کا برہانی ہونا ہے. وہ جو شرائط آپ کو بیان کیے تھے کل والے درس میں، وہ برہان کے شرائط تھے. کیا شرط تھی؟ کہ برہان اگر آپ نے تشکیل دینا ہے تو برہان میں یہ چیزیں پائی جانی چاہیے. کیا کہ اس برہان میں کیا ہونا چاہیے؟ محمول موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہونا چاہیے، درست ہے. اور کیا ہونا چاہیے؟ دو قسم کے اعتقادات آپ کے اندر ہونا ضروری ہیں،
اس کو کہیں گے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ برہانی ہے. پس برہان کی شرائط جس کے اندر پائی جائیں وہ عقیدہ برہانی بنے گا. برہان کی الگ شرائط ہیں، درست ہے. اس میں 4 شرطیں ہیں کہ آپ منطق مظفر میں باب صناعت خمس میں جب باب برہان کی بات ہوتی ہے وہاں تفصیلاً بحث ہوتی ہے کہ برہان میں کیا مقدمات جو ہیں وہ ضروریہ ہونے چاہیے، مقدمات دائمی ہونے چاہیے، مقدمات جو ہیں وہ ذاتیہ ہونے چاہیے، رابطہ ان کا، اس قسم کی جو ہیں وہ 4 شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. وہ شرائط جن مقدمات صغرا کبرا کے اندر پائی جائیں گے اس کو کہیں گے کہ یہ برہان ہے. یعنی اگر مقدمات ضروری ہوں، اگر مقدمات دائمی ہوں، اگر ان کا رابطہ جو ہے وہ ذاتیہ ہو، یعنی اس قسم کا شرائط پائے جاتے ہوں، وہ صغرا کبرا اس قسم کا کیا کہلائے گا؟ برہان کہلائے گا. لیکن اگر کس کے اندر یہ والی خصوصیت موجود نہ ہوئی تو وہ برہان نہیں ہوگا. جدل میں کیا ہوتا ہے؟ جدل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ طرف مقابل کے اعتقاد کو لے لیتے ہیں، لے کر پھر اس کے مطابق برہان اقامہ کرتے ہیں تاکہ مقابل ہماری بات کو مان لے. مثلا آپ کا ایک عقیدے کا، میں کہتا ہوں فرض کرتے ہیں آپ کا عقیدہ مان لیا میں نے، تو آپ کے اگر عقیدے کو مانا جائے تو اس کے اندر یہی مشکل پیش آتی ہے. اس قسم کا جو آپ استدلال کریں اس کو کہتے ہیں یہ استدلال جدلی ہے. درست ہے. تو لہذا جو کلام شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی سے پہلے موجود تھا اگرچہ استدلالی تھا لیکن وہ استدلال جدلی ہوا کرتا تھا، استدلال برہانی نہیں ہوا کرتا تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے پہلے کلام جدلی صورت میں تھا لیکن خواجہ نصیر الدین طوسی نے آ کر کلام کو برہانی بنا دیا، یعنی استدلال برہانی قائم کیا تمام اعتقادات کے اوپر. اور استدلال برہانی کے وہ 4 شرائط کے جو باب برہان کے اندر ذکر ہیں. بات واضح ہے. لہذا عقیدہ برہانی کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی آپ کب پہچانیں گے کہ میرا یہ عقیدہ برہانی ہے؟ اس کا نتیجہ نکل جب آپ کے پاس یقین منطقی حاصل ہو اس عقیدے کے بارے میں. یعنی کیا مراد؟ یعنی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے تو پھر آپ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا وجود رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور عقیدے کی ہونے کی ضرورت ہے، تب آپ کا عقیدہ برہانی بنے گا کہ خدا سے وجود کو سلب کرنا محال ہے. ایک عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ وجود رکھتا ہے، یعنی ثبوت المحمول للموضوع، وجود محمول واقع ہو رہا ہے اور اللہ کیا ہے؟ موضوع واقع ہو رہا ہے. بس ایک عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ سلب کرنا محال ہے. جس عقیدے میں یہ 2 شرائط پائی جاتی ہوں آپ سمجھیں وہ عقیدہ برہانی ہے. اور یہ یقین ہمیں کون عطا کرتا ہے؟ برہان. یہ عقیدہ برہان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. یہ عقیدہ برہان کے ذریعے حاصل ہے. برہان کے اپنے شرائط ہیں، جس طرح عرض کیا مقدمات ضروریاں ہوں، دائمیاں ہوں، اور یہ ہیں شرائط اس کے اندر. بس خواجہ نصیر الدین طوسی نے کیا کیا؟ کلام شیعہ کو برہانی بنا دیا. فلسفی ہونے سے معنی یہ نہیں ہے کہ کلام فلسفہ بن گیا. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں کلام شیعہ فلسفی ہو گیا یعنی کلام شیعہ برہانی ہو گیا، کیونکہ خواجہ سے پہلے برہان اگرچہ اعتقادات پر اقامہ کیا جاتا تھا لیکن برہان اکثریت کے اندر موجود نہیں تھا. بعض عقائد پر برہان اقامہ کر دیتا لیکن اکثریت کے اندر جدل موجود تھی. لیکن خواجہ نے تجرید الاعتقاد لکھ کر کلام شیعہ کو فلسفی بنا دیا، برہانی بنا دیا. اور اس نے اتنا تاثیر ایجاد کیا علماء کے اوپر کہ اس کے بعد آج تک جو علم کلام تدوین ہو رہا ہے وہ خواجہ کی روش کے مطابق ہے. واضح؟ اور باب ہادی اشر جو ہم نے پڑھنی ہے ابھی وہ پھر کس کے اندر آتی ہے؟ فلسفی کلام کے اندر. یعنی باب ہادی اشر جو علم کلام ہم پڑھنا چاہتے ہیں کس دورے میں آتی ہے؟ تیسرے دورے میں. یعنی اس وقت کہ جب باب ہادی اشر لکھی گئی اس وقت کلام فلسفی بن چکا تھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے علامہ ہلی آ کر عقائد کے اوپر برہان اقامہ کرتے ہیں، برہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں توحید سے لے کر معاد تک کے مسائل کو.
وہاں جدل کی طرف اتنے مد نظر نہیں ہیں، برہان کی طرف مد نظر ہیں علامہ ہلی، کیونکہ علامہ ہلی شاگرد ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کے، اور متاثر ہیں بہت زیادہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے سے. تو لہذا پس نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس اساسی ترین 3 دور ہیں، اور ہم نے جو باب ہادی عشر پڑھنی ہے وہ تیسرے دور کے اندر موجود ہے کہ جو فلسفی ہو چکا ہے. اور یہ بھی بات حتماً ذہن کے اندر بٹھا لیں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں کلام فلسفی ہو گیا، یعنی برہانی ہو گیا، نہ یہ کہ کلام فلسفہ بن گیا. یہ اشتباہ نہ ہو کہ کلام ہمارا فلسفہ بن گیا، نہ، کلام کلام ہی رہا ہے. فلسفی ہونے سے مراد یہ ہے کیونکہ فلسفے میں فقط برہان حجت ہے، تو خواجہ نے آ کر یہی کام کیا، کہاں کیا؟ کلام کے اندر آ کر کہ کلام کے بنیادوں میں برہان کو رکھ دیا، کہ تمام اعتقاد پر برہان اقامہ کیا. بس برہان کلام کے اندر لانے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ کلام شیعہ جو ہے وہ برہانی فلسفی ہو گیا. یہ مراد ہے اس سے. یہ ہماری تقریباً جو مقدماتی باتیں تھیں بات ختم ہوگی. ایک سوال فقط رہتا ہے کہ کلام شیعہ جو ہے وہ کلام معتزلہ سے متاثر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض مستشرقین و مخالفین و یہ سارے تقریباً مثلا خیاط معتزلی 300 ہجری کے اندر، ابن تیمیہ، ابو الحسن اشعری، احمد امین مصری، محمد جواد مشکور، سید حسین مدرسی طباطبائی، یہ شیعہ ہے لیکن روشن فکر ہے. مستشرقین مختلف جو ہیں یہ آ کر کہتے ہیں کہ کلام شیعہ معتزلہ سے متاثر ہے. اب اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ آیا واقعاً کلام شیعہ معتزلہ سے متاثر ہے یا متاثر نہیں ہے. اور آج کل بھی اگر آپ مخالفین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، چاہے وہ اردو زبان میں ہو، عربی میں ہو یا فارسی میں، وہ ایک اعتراض یہی کرتے ہیں شیعہ کے اوپر کہ تمہارا کلام معتزلہ سے لیا گیا ہے. بس اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ کل اب خدمت میں اس کا جواب بھی عرض کریں گے، تو متن کو بھی ٹچ دے دیں گے آہستہ آہستہ.